معزز سامعین کرام، آپ جو چاہتے تھے کربلا کے میدان میں آپ نے وہ حاصل کر لیا۔ یزید جو چاہتا تھا نہیں حاصل کر سکا۔ لوگ کہتے ہیں امام حسین اپنے کو نہیں بچا سکے، تم کو کیا بچائیں گے؟ یا حسین کہنے والوں، یا رسول اللہ کہنے والوں، کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ کٹ رہے تھے، پیارے مصطفیٰ اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے، تم کو کیا بچائیں گے؟ بعض ایسے بھی لوگ ہیں تو میں عرض کر دینا چاہتا ہوں یہ بات غلط ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان بچانا ہی نہیں چاہا، پیارے مصطفیٰ نے کب بچانا چاہا اپنے؟ یہ جان بچانا نہیں چاہتے تھے، امام حسین دین بچانا چاہتے تھے، جو بچانا چاہتے تھے وہ بچا لیا، یہ جان بچانا ہی کب چاہا؟ یہ تو چاہتے تھے دین بچانے کے لیے جان لٹ جانے دو۔ آپ نے کہا تھا یزید تو میری گردن لے سکتا ہے، ہاتھ نہیں لے سکتا، تو آپ نے گردن دے کے بتا دیا تو میری گردن کاٹ سکا مگر میرا ہاتھ نہیں لے سکا۔ آپ جو مقصد کے لیے جنگ کیے تھے اس میں کامیاب ہوئے۔ یزید چاہتا تھا آپ کا ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنی بڑائی کا اقرار کرائیں، مگر یزید جو چاہتا تھا اس میں ناکام ہو گیا۔ اور پورے کربلا کے میدان میں کبھی روحانی قوت کا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا کے میدان میں روحانی تصرفات کا استعمال نہیں کیا، روحانی قوتوں کا استعمال نہیں کیا۔ اگر روحانی قوتوں کا استعمال کرتے یا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر بھی فرما دیتے کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور خاندان کے جان کی حفاظت کے لیے، تو ایک جلال کی نظر پڑ جاتی، پورے یزیدی دھس جاتے زمین میں۔ کوئی ایک شخص بھی اپنی جگہ سلامت نہیں رہ سکتا، مگر نہ حبیب پاک نے تصرفات روحانی کو اپنایا نہ امام حسین رضی اللہ عنہ۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے میدان میں جو کچھ استعمال کیا صرف جسمانی قوت کا استعمال کیا ہے، روحانی کا نہیں۔ ہم یا حسین جو کہتے ہیں آپ کی روحانی قوتوں سے مدد طلب کر رہے ہیں، جہاں کربلا کے میدان میں آپ نے خود اپنے لیے نہیں کیا، ہم اس قوت سے مدد طلب کرتے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجیے، ہماری مصیبتوں کو دور کیجیے۔ ایک نظر پڑ جائے امام حسین رضی اللہ عنہ کی، سارے غلاموں کی مصیبت دور کرنے کافی ہے۔ بہرحال معزز سامعین کرام، آپ نے کربلا کے میدان میں کچھ چاہا نہیں، جان بچائیں، بلکہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سب کو معلوم تھا یہ شہادت کوئی اچانک آنے والی چیز نہیں۔ ابھی امام حسین رضی اللہ عنہ دودھ پیتے بچے تھے، تبھی جبرائیل امین علیہ السلام نے پیارے نبی کو بتا دیا تھا اس شہزادے کو شہید کیا جانے والا ہے۔ پیارے نبی نے سارے خاندان والوں کو بتا دیا تھا، مگر کسی نے بھی اللہ سے دعا نہیں کی اے اللہ میرے حسین کی جان بچا لے، کسی نے بھی دعا نہیں کی۔ نہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اللہ سے کیا یا ارحم الراحمین میرے لخت جگر کی جان بچا لے، نہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ میرے نور نظر کی جان بچا لے، نہ حبیب پاک نے فرمایا اے اللہ میرے جسم کے ٹکڑے کی جان بچا لے، میرے نور نظر کی جان بچا لے۔ کسی نے بھی دعا نہیں کیا، بلکہ دعا کرتے ہیں تو یہ اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ یہ دین بچانے کے لیے جب اس مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، تیروں سے ڈرایا جائے گا، تلواروں سے دھمکایا جائے گا، قوت اور تعداد سے دھمکایا جائے گا، ایسے مصیبت کے وقت میں پروردگار ثابت قدم رکھنا۔ ان کو پیاس کے ذریعے بھی ڈرایا جائے گا، پیاس سے رکھ کر بھی ان کو خوف دلایا جائے گا، پروردگار ایسی مصیبتوں میں بھی ان کو سنبھالنا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ اگر دعا تھی تو یہ مصیبت پر ثابت قدم رہنے کی دعا تھی، اسی لیے آپ نے ایسی مصیبتوں پر بھی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا۔ اگر یہ بڑی بڑی مصیبتیں کسی مضبوط پہاڑ پہ اترتی تو پہاڑ کا کلیجہ پھٹ جاتا، برداشت نہیں کر سکتا، مگر یہ خاندان مصطفیٰ تھا، بڑی سے بڑی مصیبت کو اپنے کلیجے پہ سنبھال لیا اور مسکراتے ہی رہ گئے۔ معزز سامعین کرام، اس طرح آپ نے اللہ تعالی کی دربار میں اپنے حبیب کے دین پاک کی حفاظت کرتے ہوئے رجوع ہوئے۔